تو بار بار آواز اٹھانے کے بعد بھی یہ بے حس لوگوں پر اگر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، مطلب انہوں نے دبا کے حرام کا مال کھائے ہوئے مسجد کا، اس کے لیے ان کے عقل بدھی بھرشٹ ہو گئی ہے۔ چاندور بسوا میں آپ کو بہت بڑے بڑے 30 مارخہ مل جائیں گے، یہ کہنے والے کہ ہم حق والے ہیں، سچ والے ہیں، ہم لڑنے والے ہیں، ہم بھیڑنے والے ہیں، ہم غلط بالکل بھی برداشت نہیں کرتے، ہے نا۔ تو ممبر پہ کھڑے رہ کے لمبا لمبا خطبہ دینے والے بھی اس طرح کی مل جائیں گے، 4 لوگوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بڑا کہلوانے کے شوقین لوگ کہ ہم حق والے ہیں، سچ والے ہیں، ہے نا، ہم غلط برداشت نہیں کرتے ہیں۔ مگر نگینہ مسجد ٹرسٹ کی 2 دکانوں پر، مسجد کی 2 دکانوں پر ایک باپ کے 2 بیٹوں نے دعویٰ کر لیے، ان کے خلاف اعلان حق کرنے والا، حق اور سچ بات کرنے والا کوئی 2 پیر والا نہیں ہے۔ ممبر پہ کھڑے رہ کے کوئی خطبہ دینے والا جو ادھر ادھر کی صحیح غلط، ہوٹل میں چائے پینا صحیح ہے کہ غلط ہے، جو اتنی جان کھرڑ کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو وہ اس بات پر خاموش کیوں ہے کہ ایک باپ کے 2 بیٹوں نے مسجد کی 2 دکانوں پر تابع کر لیے؟ تو یہ ایک گمبھیر وشے ہے، بار بار میں نے اس کی آواز اٹھایا ہوں، ویڈیو بنایا، کپڑے اتار تک کے ویڈیو بنا دیا ہے نا، کہ ان کو ذرا کچھ احساس ہو۔ مگر یہ اتنے بے حس کیوں ہو گئے ہیں؟ کیا ان کا گھر مسجد کے مال پر چل رہا ہے؟ کیا ان کو بڑے پن کی بھوک ہے کہ ہم ٹرسٹی کہلائیں گے، اس کے لیے راضی نامے نہیں دے رہے؟ اور یہ ایک باپ کے 2 بیٹوں سے ان کی اتنی پھٹتی کیوں ہے کہ یہ وہاں کھڑے رہ کر بول نہیں رہے؟ اچھا، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ ہراسی کر کے لیے تو وہ اعلان کر دو کہ بھائی انہوں نے 1 نمبر کی دکان لی، مسجد کی دکانیں پچائی نہیں ہے۔ اور صابر بابا کی دکان کا جو مسئلہ ہے، ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے، ان کو ان کی دکان اور حق ملنا چاہیے۔ تو ایک مظلوم کی حق تلفی ہو رہی ہے، ایک باپ کے 2 بیٹوں نے مسجد کے 2 دکانیں پچا لیے بغیر ہراسی کے، اور اپنے آپ کو حق والا، سچ والا، لڑنے بھیڑنے والا اور نہ جانے کیا کیا اپنے آپ کو بڑا کہلوانے سے نہ تھکنے والے لوگ شانت بیٹھے، خاموش بیٹھے۔ یہ کس سے ڈر رہے ہیں؟ اگر آپ اللہ کے گھر کی امانت کی دیکھ ریکھ نہیں کر سکتے، اس پہ گنڈے تابع کر رہے ہیں، وہ تابع آپ ہٹا نہیں سکتے، تو آپ اس قابل نہیں ہے کہ مسجد کا انتظام چلائیں۔ اللہ کے واسطے راضی نامے دے دو۔ تم کو شرم آئے، اس کے لیے میں نے کپڑے اتار کر ویڈیو بنایا تھا۔ اگر اتنے میں شرم نہیں آ رہی تو کیمرہ پورا ننگا ہو کے تمہارے سامنے کھڑا ہو جاتا، کیونکہ تم تو میرے سے زیادہ ننگا پن تم کر رہے ہو۔ تو جلد سے جلد فیصلہ ہونا چاہیے، ٹرسٹ بننی چاہیے۔ 4 ممبر ہے میں ٹرسٹ نہیں چلتی، پورے 7، 9، 11 اس طرح کی باڈی ہونا چاہیے، اور جو کام نہیں کر رہے انہوں نے راضی نامے دے دینا چاہیے۔ اب وہ بھی جیسا دھن کا سانپ بن کر جو بیٹھے ہیں کہ جو کام بھی نہیں کر رہے اور کام کرنے بھی نہیں دے رہے، یہ کس لیے؟ مطلب وجہ کیا ہے نا؟ یہ کون سی کتاب انہوں نے پڑھ لی جس میں لکھا ہوا ہے کہ مسجد کا کام کریں گے بھی نہیں، کسی کو کرنے بھی نہیں دیں گے، دھن کا سانپ بن کر بیٹھے رہیں گے؟ تو یہ مطلب لوگوں کو جو گیان دیتے نا، یہ پروچن دیتے، خطبے دیتے، تو وہ الگ کتاب سے پڑھ کر دیتے، اور جب ذاتی زندگی میں عمل کرنے کی باری آتی ہے تو یہ دوسری کتاب فالو کرتے، ایسا مجھے لگ رہا ہے۔ کیونکہ جو پبلک میں کھڑے رہ کر خطبے دی جاتے اور جو بیانات کیے جاتے ہیں، اس میں تو باتیں بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن عمل دیکھو۔ ایک باپ کے 2 بیٹوں نے مسجد کے 2 دکانیں پچا لیے، کوئی بولنے والا نہیں، مسجد کی ٹرسٹ نہیں ہے، ایک بندہ حاضر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ان کی خاموشی ہے، مطلب یہ کہ یہ عملی زندگی میں کوئی اور کتاب پر عمل کرتے ہیں، اور لوگوں کو بتانے کے لیے، گیان جھاڑنے کے لیے، اپنا بڑا پن دکھانے کے لیے دوسرے کتاب کا گیان لوگوں میں بانٹتے ہیں، سچائی والا، حق انصاف والا، لیکن خود کیا کر رہے ہیں؟ تو بار بار آواز اٹھانے کے بعد بھی یہ بے حس لوگوں پر اگر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، مطلب انہوں نے دبا کے حرام کا مال کھائے ہوئے مسجد کا، اس کے لیے ان کے عقل بدھی بھرشٹ ہو گئی ہے نا۔ جے ہند، جے سنویدھان، جے مہاراشٹر۔